السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا ورب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الأمین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی اور سامعین کرام، آپ کی خدمت میں آج دوبارہ ایک نئی صبح کے ساتھ اس امید اور دعا کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت اور عافیت اور ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ اور آج انشاءاللہ العزیز ہم صحابہ کرام کے اندر ایک جلیل القدر صحابی، وہ صحابی کہ جو نہ صرف صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بلکہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں نہ صرف جنت کی بلکہ جنت میں اعلیٰ درجے کی جو پوزیشن ہو سکتی ہے اس کی خوشخبری عطا فرمائی۔ ایون دو کہ ان کا نام عشرہ مبشرہ میں نہیں آتا ہے، لیکن ایک لحاظ سے وہ سابقون الاولون میں شمار ہوتے ہیں۔ تو ان کے تعارف سے پہلے ایک چھوٹی سی دعا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ اس دعا کا تعلق اس شخصیت کے ساتھ ہے، اور پھر انشاءاللہ اس دعا کے بعد ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ یہ کون سے صحابی ہیں۔ انشاءاللہ آپ میں سے اکثر یہ دعا مانگتے ہوں گے، خاص طور پر فرض نماز کے بعد، اور اس دعا کے پڑھنے کے بعد، اس کو سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کون سی شخصیت کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ تو وہ دعا ہے، وہ ذکر ہے، وہ وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، مجھے اپنی عبادت، اپنے ذکر اور اپنی جو اطاعت ہے اور شکر گزاری کی توفیق عطا فرما، اس پر تو میری مدد فرما۔ تو یہ دعا جو ہم مانگتے ہیں، اکثر لوگوں کو ہم نے سنا ہوگا پڑھتے ہوئے کہ نماز کے فوراً بعد جب وہ کہتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ، تو اس کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد بہت سے وظائف اور اذکار ہیں، لیکن یہ ایک مقبول ترین جو ہے وہ دعا اور وظیفہ ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ اور یہ دعا کس سے منقول ہے؟ یہ دعا کی وصیت کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک پیارے صحابی، جن کو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ محبت کرتا ہوں، یعنی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ الخزرجی الانصاری، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا کہ معاذ، میں تم سے اللہ کے واسطے سے محبت کرتا ہوں۔ اب جس شخص سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اللہ کی خاطر،
اس سے کوئی بڑا آنر، کوئی بڑا اعزاز ہو سکتا ہے؟ ہم تو سب کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اس کے سامنے کہہ دیں، تو اس سے بڑی سند کون سی ہوتی ہے کہ بارگاہ نبوت میں اس صحابی کو کتنا بڑا مقام حاصل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کتنا بڑا مقام ہے۔ اور آپ نے فرمایا وصیت کرتے ہوئے کہ معاذ، میں تمہیں ایک ذکر بتاتا ہوں، ایک دعا بتاتا ہوں، تم نے اس کو کبھی چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ دعا تم نے نماز کے بعد کرنی ہے، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ تعالیٰ، مجھے اپنے ذکر، اپنے شکر اور اپنی عبادت بہترین طور پر کرنے کی تو مجھے توفیق عطا فرما، اور مجھ پر اس کی جو ہے اس کو آسان بنا، اور مجھے اس کی تو مدد عطا فرما۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ صحابہ کرام تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، جان نثار تھے، اور انہوں نے تو محبت کی داستانیں جو ہیں وہ رقم کی ہیں اپنی جان نثاری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، اپنی قربانیوں کے ساتھ۔ اور یہ جو شخصیت ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی نعمتیں عطا فرمائیں کہ جن کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اور سب سے بڑی جو نعمت ہے کہ اسلام کی اور ایمان کی نعمت عطا فرمائی، اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، رفاقت اور ان کی شاگردی اور ان کی صحبت جو ہے اس کا شرف عطا فرمایا۔ تو ان سے تو دنیا میں کوئی بڑی نعمت نہیں ہے۔ تو یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں، ان کے بارے میں آج انشاءاللہ ہم اپنی اس ایپیسوڈ کے اندر تھوڑی سی باتیں کریں گے، اور ان کی تعارف کے سلسلے میں یہ عرض کرتے چلیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش یثرب جو بعد میں مدینہ بنا، اور قبیلہ خزرج اس کے اندر ان کی پیدائش ہوئی، اور یہ دو قبیلے اوس اور خزرج اسلام سے پہلے متحارب قبیلے تھے، ان کے درمیان میں لڑائیاں چلتی رہتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی، اسلام کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کی لڑائیوں کو نہ صرف ختم کیا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو خزرجی اور اوس کہلانا بھی بند کر دیا، اور انہوں نے ریپلیس کیا کون سے ٹائٹل کے ساتھ؟ انصاری کے ساتھ، کہ وہ سپورٹرز تھے مہاجرین کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ نعمت عطا فرمائی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوبصورتی عطا فرمائی تھی، جمال تھا، ان کا چہرہ خوبصورت تھا، آنکھیں ان کی سرمگئی، خوبصورت داند تھے، اور چہرہ جو ہے اس کے اندر روب تھا، وقار تھا، اور طویل القامت تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹی عمر کے اندر ان کو میچورٹی بھی عطا فرما دی تھی۔ کون سی عمر ہے؟ 18 سال کی عمر ہے۔ 18 سال کی عمر جوانوں کے لیے، جوان مرد ہیں، عورتیں ہیں، یہ تو وہ وقت ہے کہ جس کے اندر لہو و لہب اور بہت ساری جو ہے اٹریکشنز ہوتی ہیں، ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں ویسے، اور ہر دور کے اندر ہوتی ہیں، اور ہم صرف آج کے دور کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہر دور کے۔ اور 18 سال کی عمر تو یہ جوانی کی مطلب ہے کہ ابتدا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر انعامات کی ہم بات کر رہے ہیں کہ کون کون سے انعامات اور اعزازات ان کے بارے میں ہم ذکر کریں کہ چھوٹی سی عمر کے اندر اتنے کام کر گئے کہ وہ یادگار بن گئے، اور اسلام کے اندر بہت بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے، اور چھوٹی سی عمر کے اندر اس دار فانی سے چلے گئے ویسے، یعنی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 36 سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو 36 سال کی عمر میں تو ہم آج کل کہتے ہیں یہ تو جوانی ہے ویسے،
اصل لائف تو 40 کے بعد کہتے ہیں کہ شروع ہوتی ہے، کہ جب آپ کے اندر تھوڑی سی میچورٹی آتی ہے، آپ تجربات پیچھے دیکھتے ہیں، کیا دیکھا، کیا سنا، کیا سمجھ پائے اس کے بعد۔ لیکن ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو 18 سال کی عمر کے اندر ہی میچورٹی شو کرتے ہیں، اور ان میں ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں، کون ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کی کہانی اس طرح شروع ہوتی ہے کہ یہ تو خوبصورت ہے اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ماحول کے اندر، گھر کے اندر، لیکن ان کی بھی اچانک آنکھ کھلتی ہے۔ جس طرح انسان سویا ہوتا ہے تو ہماری اچانک اگر آنکھ کھل جائے تو ہم تو پہلے تو آنکھیں ملیں گے، دیکھیں گے کیا ہوا۔ تو اسی طرح انسان جب ہدایت سے محروم ہوتے ہیں تو وہ خواب غفلت کے اندر ہوتے ہیں، کہ جو ہدایت دینے والا آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، بتاتا ہے کہ کیا ہے، تو اس انسان اپنی آنکھیں ملتا ہے، اپنے دماغ کو یکسوئی میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ کیا میں سن رہا ہوں، اور کیا جو میں سن رہا ہوں وہ صحیح ہے، اس کو میں ایکسیپٹ کروں یا نہیں کروں۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو بڑے عجیب و غریب طریقے سے پھیلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، بدأ الاسلام غریباً وسیعود غریباً۔ اسلام ایک اسٹرینجر کی طرح، ایک اجنبی کی طور پر اس کا آغاز ہوا، اور ان اسلام کا دوبارہ بول بالا ہوگا ایک اجنبی کی طرف۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نوید سنا رہے ہیں، خوشخبری سنا رہے ہیں، خاص طور پر ہمارے لوگوں کے لیے آج کل کے دور میں، کہ جس میں تھوڑی سی مایوسیاں پھیل گئی ہیں، پریشانیاں ہو گئی ہیں اسلام کے اور مسلمانوں کے مستقبل کے بارے میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اسلام عجیب غریب طریقے سے اس کا آغاز ہوا، اور عجیب غریب طریقے سے اسلام کا رینیسانس ہوگا، اس کی نشأت ثانی ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت ہی خوبصورت اور کیا کہتے ہیں کہ امیری اور شہزادوں کی زندگی گزارنے والے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قریشی تھے، مکہ کے نوجوان تھے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ بنا کر بھیجتے ہیں، اپنا سفیر بنا کر بھیجتے ہیں۔ کہاں پر؟ مدینہ میں، کہ وہاں جا کر اسلام کی تبلیغ کریں، لوگوں کو قرآن سنائیں، اور اسلام کے لیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے لیے راہ بھی ہموار کریں۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی کال پر، پہلی انویٹیشن پر، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا دل ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن، وداؤٹ اینی ڈسکشن، آرگومنٹ، جب وہ بات سنتے ہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کے کلام کے اندر تاثیر تھی، کہ ان کے دل سچے تھے، ان کی نیتیں خالص تھیں، ان کے اندر آبجیکٹیویٹی تھی، کوئی دنیاوی غرض و غالچ نہیں تھی، تو جو بات کہتے تھے اس کے اوپر اثر ہوتا تھا۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام کی تعلیم دینا شروع کی، تو ان میں جو سابقون الاولین، ایک تو ہم سابقون الاولین کہتے ہیں نا، مکہ میں تھے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر جو صحابہ کرام ہیں، حضرت عثمان، یہ سابقون الاولین فی مکہ۔ السابقون الاولون فی مدینہ میں کون لوگ تھے؟ ان میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اور جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسائی جمیلہ سے نبوت کے تقریباً 11ویں سال میں مدینہ کے تقریباً 12 افراد، جس میں انصار بھی تھے اور مشرکین بھی تھے، یہ وہاں پر جاتے ہیں مکہ میں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اپنی دعوت ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس طرح کی آپ کی عادت مبارک تھی کہ آپ جو باہر سے لوگ آتے تھے ان کے سامنے بھی دعوت پیش کرتے تھے۔ اور اگر آپ میں سے جو حضرات خواتین حج کے لیے گئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر کنکریاں مارتے ہیں، ایک تو
مطلب ہے کہ جمرہ وسطیٰ ہے، پھر جمرہ کبریٰ ہے، اس سے پہلے اولا ہے، تو وہاں پر ایک جگہ ہے جمرۃ الکبریٰ کہ جو مکہ کی طرف زیادہ قریب ہے، اور اس کے پیچھے ایک پہاڑ چھوٹا سا ہوتا تھا. آج کل تو چونکہ وہاں تعمیرات اور ایکسٹینشن ہوئی ہیں، شاید مجھے بھی کافی عرصہ ہوا گئی، مجھے ابھی منظر یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن باہر کا اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی گھاٹی تھی ویسے، اور وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان 12 جو افراد تھے مدینہ سے آئے تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام کو قبول کیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کی جو روشنی تھی وہ پھیل رہی تھی. مکہ میں پرسیکیوشن ہو رہا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے راستے اور بنا رہا تھا، لوگوں کے دل اسلام کی طرف آ رہے تھے. تو یہ جو افراد ہیں جب یہ واپس جانے لگے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، کیوں نہیں آپ ہمارے ساتھ کسی اپنے صحابی کو چھوڑتے کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں اور ہمیں دین کی تعلیم دیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا. تو انہوں نے 1 سال وہاں کام کیا، دوسرے سال اپنے ساتھ تقریباً 72، جس میں 2 خواتین تھیں اور 70 جو تھے وہ مرد تھے، وہ پھر اسی جگہ پر عقبہ کی جگہ پر حج کے آخری دنوں میں وہاں پر رات کے تیسرے پہر یہ تمام باتیں رازداری کے ساتھ ہو رہی تھیں. تو وہاں پر ملاقات کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر تھے، حضرت علی تھے، حضرت عباس تھے، اور وہاں پر ان 72 افراد کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلی بات ہوئی. انہوں نے آپ کے دست اقدس پر بیعت کی، اور ان خوش نصیبوں میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی پہلی مرتبہ، اور آپ کے دست اقدس پر انہوں نے بیعت کی. تو اس طرح معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے السابقون الاولون فی مدینہ وہاں پر. اور پھر یہ لوگ واپس مدینہ واپس آتے ہیں. یہ آپ سمجھیں کہ بعثت نبوی کا تقریباً 12واں 13واں سال تھا، اس میں یہ بات ہوتی ہے حج کے سیزن میں، اور یہ لوگ واپس آتے ہیں، اور پھر اسلام مدینہ کے اندر تیزی سے پھیلنا شروع ہوتا ہے. اور پھر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جسمانی خوبصورتیاں اور جمال عطا فرمایا تھا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 19 20 سال کی عمر میں نے عرض کیا کہ ان کو میچورٹی تھی، کہ ان کی زندگی میں وقار تھا اور بردباری تھی اور علم کا شوق تھا. اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لاتے ہیں تو بہت سے صحابہ کرام اس وقت جو مدینہ میں موجود تھے، ان کی تشنگی تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وقت گزاریں اور آپ سے سیکھیں اور آپ کی خدمت کریں. تو ان میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، اور انہوں نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی. آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے، آپ سے سنتے تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت سے کمالات سے سرفراز فرمایا کہ جو اسلام کے اندر جو غزوات ہوئی ہیں، جو ملٹری ایکسپیڈیشنز ہوئی ہیں، اس کے اندر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ایکٹیو طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا اور اسلام کو ڈیفینڈ کیا، اور اسلام کے لیے اپنی جو بھی خدمات تھیں وہ انہوں نے پیش کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شروع ہی سے میچورٹی عطا فرمائی تھی. اور دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت جوانی ہو، خوبصورت صفات ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر علم آ جائے تو نور علی نور ہو جاتا ہے. جوانی کے اندر فتنہ ہو جاتا ہے، انسان جوانی کے اندر جوانی کی فتنے میں مرد عورتیں جو ہیں وہ راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں، اور جو کہ جوان اس وقت میچورٹی شو کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت ان پر ہوتی ہے،
تو یہ تو انبیاء کرام کا شیوا ہے نا. انبیاء کرام کی جوانی جو تھی وہ پاکیزہ ہوتی ہے. تو جو جوان اپنی جوانی کے دنوں کے اندر پاکیزگی، عفت، عصمت اور گناہوں سے دور رہتے ہیں، تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انبیاء کرام کی سیرت کے ٹریک کے اوپر ڈال دیا ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پیار کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سیدھے راستے پر گامزن کیا ہے. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سلسلہ چلتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ان سے حدیثیں سنتے ہیں، ان سے قرآن سیکھتے ہیں، اور اس چھوٹی عمر کے اندر قرآن کے اندر ان کا اتنا مطالعہ اور حفظ بڑھ جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ 4 افراد جو ہیں یہ ہیں کہ جن سے آپ قرآن کو سیکھیں، جن کے اندر حضرت معاذ بن جبل تھے رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود تھے، عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سالم مولا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو یہ 4 افراد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لحاظ سے سند عطا فرمائی کہ قرآن اگر آپ نے سیکھنا ہے تو ان 4 افراد سے سیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تو نومینیٹ نہیں کر رہے تھے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا ان لوگوں کی اہلیت کا، اور خاص طور پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو دوسرا یہ شرف حاصل ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں کہ جو قرآن کی کمپائلیشن ہو رہی تھی، جیسے قرآن کی وحی ہو رہی تھی، لکھنے پڑھنے کا کام بھی ہو رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کو کمپائل بھی کر رہے تھے حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سند عطا فرمائی قرآن کے بارے میں. اور پھر دوسری حدیث ہے جس کے بارے میں انشاءاللہ ہم وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو اس پہ ہم تھوڑی سی مزید باتیں بھی کریں گے. اور وہ حدیث بھی بارگاہ نبوت میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عظمت ہے اور ان کا جو مرتبہ ہے اس کا ہم ذکر کریں گے کہ وہ ایک بہت لمبی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام کے فضائل بیان فرمایا کہ ارحم امتی بامتی ابو بکر. اسی میں آپ نے فرمایا عالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. حلال اور حرام کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے مسلمانوں میں حضور کی امت کے اندر؟ وہ کون ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی. یعنی وہ فقیہ تھے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے حلال اور حرام کا علم عطا فرمایا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان فرما دیا. دیگر صحابہ کرام جو جلیل القدر تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر، انہی کے ساتھ آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سند عطا فرمائی کہ میری امت میں سب سے زیادہ اگر کسی کے پاس علم ہے حلال اور حرام کا تو وہ معاذ بن جبل ہے. اور معاذ بن جبل ہی وہ شخصیت ہیں کہ جن کو عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ دینے کا آپ نے جو ہے وہ اجازت دی تھی کہ آپ فتویٰ دے سکتے ہیں. اور اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور اسی طرح انصار میں بھی صحابہ کرام تھے 3، ان میں معاذ بن جبل تھے. تو انشاءاللہ ہم یہ جو گفتگو ہے خوبصورت سیرت ہے معاذ بن جبل کی، اس کو ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے اپنے بریک کے بعد. تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کے جو سوالات ہوں گے ان کے بھی جوابات ہم دینے کی کوشش کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین گرامی۔ ہم وقفے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے کچھ واقعات کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اس ایپیسوڈ میں آپ اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو اب چلتے ہیں جناب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے کچھ مزید جو واقعات ہیں ان کا تذکرہ کریں گے، اور ہم تقریباً پہلے ایپیسوڈ کے آخر میں آپ سے ہم نے ایک حدیث شیئر کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ معاذ بن جبل عالمہم بالحلال والحرام، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ میری امت کے ساتھ رحم دلی کرنے والا کون ہے؟ عمر ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے کہ وہ دین کے معاملے میں جو ہیں وہ بہت ہی مضبوط ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فیصلہ کرنے میں سب سے زیادہ جو ہیں وہ اس کا اختیار رکھتے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ سب سے زیادہ حیادار ہیں۔ تو اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ حلال اور حرام کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ یہ سند کون عطا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ یہ ناظرین گرامی دیکھیں، جیسے ہم لفاظی کرتے ہیں، کسی کی شان کو ہم القاب بڑھاتے ہیں تو کتنا اونچا کر دیتے ہیں، ویسے ایون دو کہ اس شخص کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، لیکن ہم اس کی مدد سرائی میں جو ہے نا اتنی باتیں ہم جو ہیں وہ کر جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک اور حدیث میں ان کی فضیلت بیان فرمائی، اور وہ کیا بیان فرمائی کہ اللہ کے رسول فرمایا کہ معاذ بن جبل امام العلماء یوم القیامت بربوۃ او برتوۃ۔ یہ تھوڑے سے حدیث کے الفاظ میں روایتوں میں اختلاف ہے۔ اگر امام پڑھیں گے حمزہ کے نیچے الف کے نیچے زیر ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ علماء کرام جو ہوں گے حضور کی امت کے علماء قیامت والے دن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیڈ کریں گے۔ کتنا لیڈ کریں گے؟ بربوۃ او برتوۃ۔ اب ربوہ اور رتوہ کے مختلف میننگ جو ہیں وہ بیان کی گئے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ کی نگاہ جو ہے وہ جہاں تک پہنچتی ہے وہ بھی ربوہ اور رتوہ کے معنی ہیں، اور دوسرا ہے کہ آپ جب تیر پھینکتے ہیں تو جہاں تک وہ پہنچتا ہے وہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو علماء ہیں ان کو لیڈ کر رہے ہوں گے، ان کے سامنے ہوں گے۔ اگر آپ امامہ حمزہ اور الف کے اوپر زبر پڑھیں گے، فتح پڑھیں گے، تو اس کے معنی بھی کہ ان کے سامنے ہوں گے۔ تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شرف عطا فرمایا، اور یہ جو آپ نے سند عطا فرمائی اس کے اندر ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے کہ جو قیامت والے دن علماء کے سامنے ہوں گے، علماء کے آگے آگے ہوں گے، علماء حضور کی امت کے ان کے پیچھے ہوں گے، اور معاذ بن جبل جو ہیں وہ آگے ہوں گے، اور ان کے درمیان کافی فاصلہ ہوگا، یعنی ان کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے آپ کو جنت کی بشارت بھی مل گئی، اور یوں بھی سابقون الاولون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو ہے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ اب ہم تھوڑی سی بات کریں گے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پریکٹیکل لائف تھی اسلام کی، دعوت کی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حکومت قائم ہوئی، آپ کی جو حکومت قائم ہوئی، تو اس حکومت کے اندر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا رول تھا۔
تو ایک روایت تو ہم نے آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ دینے کی اجازت عطا فرمائی تھی، اور ہر ایک کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں تھی، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے تھے وہ فتویٰ دیتے تھے۔ اور آپ کی یہی صلاحیت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مکہ مکرمہ میں آپ کو اپوائنٹ کیا کہ یہاں پر ابھی جو اسلام آ گیا ہے تو آپ یہاں پر فتویٰ دیا کریں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مدینہ طیبہ اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مجھے یمن میں کسی کو گورنر اپوائنٹ کرنا ہے جس نے وہاں جا کر میری خلافت میں کام کرنا ہے، وہ وہاں کے والی ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ نظم و نسق کے ساتھ ساتھ وہ زکوٰۃ کے کلیکٹر بھی ہوں گے، اور پھر وہاں قاضی القضات بھی ہوں گے، وہ وہاں جج کا کام بھی کریں گے۔ تو کون ہے جو اس منصب کے لیے تیار ہے؟ تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ بیٹھ جائیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں اس منصب کے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، آپ بیٹھ جائیں۔ پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا کہ یا رسول اللہ آپ یہ اعزاز مجھے عطا فرمائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آپ جائیں اور اپنے سفر کی تیاری کریں، جب تیار ہو جائیں تو میرے پاس آئیں۔ تو جب وہ تیار ہو کر آ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مدینہ سے جو راستہ نکلتا ہے وہاں پر آپ ان کے ساتھ پیدل چلنا شروع کیا آپ نے، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر سوار ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ اور پیدل جب آپ چل رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وصیتیں فرما رہے ہیں، تعلیمات دے رہے ہیں، ان کو انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ آپ نے وہاں پر کس طریقے سے اپنا کام کرنا ہے۔ تو یہ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیمات دے رہے تھے کہ وہاں جا کے آپ نے اپنی جو ڈیوٹیز ہیں ان کو ان تعلیمات کی روشنی میں ادا کرنا ہے۔ بہت سی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمائی۔ ایک بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور ہے کہ آپ نے فرمایا کہ معاذ اگر تمہیں کوئی مسئلہ درپیش آ جائے، لوگ آپ سے کوئی فتویٰ لینے کے لیے آ جائیں، ان کی کوئی مشکل ہو، کوئی الجھن ہو، تو آپ ان کی الجھن کو، اس مسئلے کو کس صورت میں حل کریں گے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی یا رسول اللہ قرآن کی صورت میں اس مسئلے کا حل ڈھونڈوں گا۔ اللہ کے رسول سے فرمایا اگر تمہیں اس مسئلے کا حل قرآن میں نہ ملے پھر کیا کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کی حدیث اور آپ کی سنت کی روشنی میں اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اگر تمہیں مسئلے کا حل قرآن بھی نہ ملے اور حدیث میں اور سنت بھی نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں اپنا ذاتی اجتہاد کروں گا، اپنی رائے سے اور اپنا جو میری معلومات ہیں، جو میرا علم ہے، جو میرے پاس، اس کی روشنی میں اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب سن کر اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ ہاتھ مارا، اور خوشی سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس بات سے اللہ کے رسول کو خوش کر دیا ہے، اور اللہ کو خوش کر دیا ہے کہ آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ کس طریقے سے مسائل کو حل کرنا ہے۔ تو ناظرین گرامی، ہماری جو فقہ اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ اسی طریقے سے ہوئی کہ ہمارے فقہاء نے، امام ابو حنیفہ نے، امام شافعی نے، امام احمد بن حنبل، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر جو ہمارے سلف صالحین فقہ کے امام ہیں، علماء ہیں، انہوں نے اسی طریقے سے فقہ کو کمپائل کیا اور اس کی تدوین ہوئی
کہ جو مسائل قرآن و حدیث میں صحابہ کرام کے آثار میں نہیں ملتے تھے، علماء کرام نے ذاتی اجتہاد کیا، قیاس کیا، اور اس کی بنیادوں پر ہمارے پاس فقہ کا علم پہنچا ہے۔ اور یہ جو علم ہے یہ انبیاء کی میراث ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمارے پاس کوئی سپارے قرآن پاک کی ہیں تلاوتیں صورتیں وغیرہ، تو وہ ہم زمین میں دفنا سکتے ہیں، گارڈن میں ایک جگہ جہاں پر ہم پاؤں نہیں رکھتے، لیکن ادھر دفنا سکتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، آپ نے بہن سوال یہ کیا ہے کہ قرآن پاک کے جو بوسیدہ اوراق ہیں اور جو قابل استعمال نہیں ہیں ان کو کس طرح ڈسپوز آف کر سکتے ہیں۔ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں تاکہ ان کا جو ادب ہے وہ اس کو ملحوظ رکھا جائے۔ آپ ان کو دفن کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ نے تجویز فرمایا، ایسی جگہ پر کہ جہاں پر ان کی بے حرمتی نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اس کو پانی میں بھگو لیں، اور جب آپ پانی میں بھگو لیں گے کچھ عرصے کے بعد، گرم پانی میں بھگونے کے بعد آپ اس کو دیکھیں گے تو وہ اس کی جو سیاہی ہے اور اس کی جو رائٹنگ ہے وہ مٹ چکی ہوگی، اور اس کو پھر آپ ری سائیکل کر سکتے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں کے بعض مسلمانوں کے جو قبرستان ہیں انہوں نے وہاں پر ایک ٹرینچ بنائی ہے، گڑھا کھودا ہے کہ وہاں جا کر لوگ اس طرح کے جو اوراق ہیں قرآن و حدیث کے ان کو وہاں پر دفن کرتے ہیں۔ اور چوتھی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے ریسائیکل کریں کہ ان کی جو آج کل تو مشینیں گھر میں مل جاتی ہیں، آفس میں مل جاتی ہیں، کہ آپ ان کو بالکل وہ اس کے اوراق جو ہیں وہ شریڈ کر دیتے ہیں اور اس کی جو رائٹنگ وغیرہ وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ تمام صورتیں ہیں، اور جو بھی آپ کے لیے پاسبل ہو وہ آپ کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی جو آپ ادب کا مظاہرہ کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ تو آپ کو جو بھی ان صورت میں مناسب نظر آتی ہے آپ ان کو کر سکتے ہیں۔ شکریہ جناب۔ تو ناظرین گرامی، ہماری گفتگو ہو رہی تھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یمن کا گورنر بناتے ہیں، والی بناتے ہیں، قاضی القضات بناتے ہیں اور ٹیکس کلیکٹر بناتے ہیں، تو مدینہ سے جب وہ روانہ ہوتے ہیں تو اپنی سواری پر ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے پیدل چل رہے ہیں، اور ان سے جیسے ہم نے عرض کیا سوال انہوں نے کیے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ان کو جہاں بہت ساری نصیحتیں کی، یہ نصیحت بھی کی، اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبينه حجاب۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے گورنر بن کر جا رہے ہیں، جہاں اور سی وصیتیں اور نصیحتیں انسٹرکشن اللہ کے رسول نے دی، ان میں ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ آپ چونکہ قاضی ہوں گے، آپ والی ہوں گے، گورنر ہوں گے، آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے ہاتھ سے کسی پہ ظلم نہ ہو، ناانصافی نہ ہو، اس لیے کہ اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے ڈریں، کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ تک پہنچتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس بد دعا کو سنتا ہے تو اس کا غضب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور پھر وہ جزا اور جو انتقام اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے اور وصیت ہے معاذ بن جبل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ایک ایسی بات ہے جو امت تک پہنچی ہے، اور ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم اس اللہ کے رسول کی اس حدیث کو سن کر اس پر عمل کریں، اور ہمارے ہاتھ سے کسی پہ ظلم نہ ہو، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، کیونکہ اس دنیا میں اگر کسی کے ساتھ ہم نے ظلم کر لیا
ہم بچ بھی گئے تو قیامت والے دن تو ہمیں کوئی نہیں بچا سکے گا. تو اس لیے اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے زبانی طور پر کسی اور طریقے سے تو اس سے معافی مانگ لیں اور اس شخص کے لیے وکٹم کے لیے دعائے مغفرت کریں درجات کی بلندی کے لیے کہ ان کی بد دعا کہیں ہمیں نہ مل جائے. اور ایک اہم بات دوسری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی اپنے اس صحابی کو کہ جس کو آپ نے فرمایا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں کہ معاذ جب تم واپس آؤ گے تو مجھے نہیں پاؤ گے. تم جب واپس آؤ گے اپنے کام سے تو مجھے یہاں پر نہیں پاؤ گے اس دنیا سے، میری قبر پاؤ گے اور میری مسجد پاؤ گے. تو یہ بات سن کر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوا؟ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا رخ انور مدینہ کی طرف کر دیا کہ آپ کی آنکھیں بھی نمناک ہو گئیں کہ اپنے صحابی کو رخصت کر رہے ہیں اور ان کو اس وقت ایسی خبر سنا رہے ہیں کہ جو دکھ کی خبر ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، چونکہ ان کا حکم تھا ان کو کہ وہ جائیں اور وہ کام کریں، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں رہے، تو انہوں نے ماشاءاللہ اپنی خوب محنت کے ساتھ اور علم کے ساتھ اور فضل کے ساتھ وہاں اسلام کا کام کیا. وہاں اکثریت جو لوگ تھی وہ عیسائی تھے اور ان کے اندر آپ نے انصاف کے ساتھ فیصلے کیے، اسلام کو پھیلایا، لوگوں کو قرآن سکھایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث کی آپ نے ان کو وہاں تعلیم دی. تو یہ چند باتیں تھیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. لیکن ان کی زندگی کے واقعات اور بھی بہت سے ایسے ہیں کہ جو اسلام کی تاریخ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کے ساتھ جو ہیں وہ جڑی ہوئی ہے. مثال کے طور پر ایک دن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض اوقات ایسے ملتے تھے کہ جو صرف وہ اور اللہ کے رسول ہوتے تھے، اور اس وقت ان کی زندگی کا بہترین ٹائم ہوتا تھا کہ کوئی بات پوچھنی ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہنا چاہتے ہیں. تو اسی طرح کے ایک موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار تھے، اپنے گدھے پر. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، میں مولانا صاحب پوچھنا ہے خواب کا. مجھے خواب آئی تھی کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے، ایک میری چھوٹی بہن. اچھا، آپ تھوڑی بلند آواز سے آپ کہیں، اگرچہ میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ میں خواب کی انٹرپریٹیشن کا ایکسپرٹ نہیں ہوں. اچھا، تو کوئی اور سوال ہے؟ اچھا خواب ہے تو بتا دیں. ویسے آپ اگر خواب پسندیدگی نہیں ہے تو پلیز وہ نہیں شیئر کریں آپ. اچھا ہی ہے، اچھا خواب. ہاں، اچھا خواب تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. ویسے میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، تو میری ایک بڑی بہن زندہ ہے، ایک چھوٹی بہن فوت ہو گئی ہے. تو خواب میں مجھے والد صاحب ملے ہیں تو کچھ پیسے انہوں نے مجھے دیے ہیں، کہتے جی آپ نے خرچہ پٹا میرے دے دے. یہ دوسرے لفافے میں پیسے ہیں جو فوت ہوئی نا، کہتے جی اس کو دے دینا اس کا نام لے کر. پھر ہم تین بہنیں کہتے ہیں کہ تینوں بہنیں آپس میں کر لینا. ایسا انہوں نے مجھے ایسے بولا خواب میں، تو پوچھنا چاہتی ہوں اس کا کیا ہے. اچھا، میں ایک دفعہ بات پوچھ لوں کہ بہن آپ کو یہ خواب کس وقت آیا؟ وہ صبح کے ٹائم آیا. صبح کے ٹائم یعنی آپ کو فجر ہونے سے پہلے پہلے؟ ہاں. اچھا، آخری 4-5 دن ہو گئے. اچھا، آخری وقت میں. تو والد صاحب نے آپ کو نصیحت کی کہ آپ کی جو بہن فوت ہو گئی ہیں اس کو یہ لفافہ دے دیں. اچھا، تو یہ جو ظاہری طور پر بہن مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ اچھا خواب ہے، اور اس کے اندر جو کنکلوژن ہم کر سکتے ہیں، اگرچہ میں نے عرض کیا کہ میں اس میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، کہ یہ ہے کہ بھی آپ اپنی جو بہن فوت ہو گئی ہیں ان کے لیے صدقہ خیرات کریں، اور آپ کی جو چھوٹی بہن ہے ان کا بھی آپ خیال رکھیں. تو اللہ کرے کہ یہ خواب آپ کا سچا ہو، اور جو تعبیر ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں یہ بھی اسی طرح ہو. تو یہ میں سر دست عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے خواب کو سچا فرمائے.
تو ناظرین کرام، ہم عرض کر رہے تھے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے پر سوار ہیں پیچھے، اور دیکھیں اللہ کے رسول کی سیرت کی باتیں دیکھیں، ہر ایک لمحے کے اندر ایک سبق ہے، ایک عبرت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معاذ، یا معاذ، تو معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، فرمائیے آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا یا معاذ، تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، حکم فرمائیں، کیا فرماتے ہیں ویسے آپ؟ پھر تیسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بات کہی، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے یہی جواب دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ معاذ یہ بتاؤ کہ اللہ کے اپنے بندوں پر کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں؟ معاذ بن جبل نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور رسول اس کو بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بندوں پر اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں۔ پھر اللہ کے رسول سے نے پوچھا کہ معاذ اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ و رسول عالم، اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کی تو اللہ کے رسول فرمایا کہ اللہ پر اللہ کے بندوں کا یہ حق ہے کہ اگر وہ اس کے ساتھ شرک نہیں ٹھہراتے ہیں، اسی کو معبود حقیقی مانتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر جہنم کو حرام کر دے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ میں یہ بات لوگوں کو نہ بتاؤں، یہ تو بڑی اچھی خوشخبری ہے۔ اللہ کے رسول سے فرمایا کہ نہیں، اگر آپ یہ بات لوگوں کو بتائیں گے تو لوگ عمل کے اندر سستی اختیار کریں گے اور اس حدیث کو لے کر نیک عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ لیکن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول کی یہ حدیث یاد تھی، اور علمی خیانت جو ہوتی ہے نا کہ آپ کے پاس کوئی نالج ہو اور آپ اس بات کو لوگوں تک نہ پہنچائیں، تو یہ ان کی دل میں بات کھٹک رہی تھی۔ جب ان کا وصال ہونے لگا تو انہوں نے یہ حدیث سنائی اس ڈر سے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث لوگوں کو نہ بتاؤں تو میں قیامت میں اللہ اور اس کے رسول کو کیا جواب دوں گا۔ تو انہوں نے اس وقت یہ حدیث ان کو جو ہے سنائی۔ ناظرین کرام، اس وقت ہم پروگرام کے اختتام کے اوپر پہنچ رہے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین کے اوپر ایک QR کوڈ، یہ ہے اسلام چینل کی طرف سے 30 سپتمبر کو برمنگم میں انشاءاللہ سیرت کانفرنس ہوگی۔ تو آپ پلیز اس کو سکین کریں، اور آپ کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اگر آپ اس کانفرنس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، خود وہاں پر حاضر ہونا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو سکین کریں اور انشاءاللہ آپ کو ویلکم کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت زندگی کے چند واقعات عرض کیے، جن کا طاعون امواس کی بیماری میں انتقال ہوا۔ ان کی عمر تقریباً 36 سال تھی، اور جب ان کا وصال ہونے لگا تو اس وقت وہ خوش تھے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہم ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے دعا ہے کہ اس پاکیزہ محفل میں ہم نے جو باتیں کہی ہیں، سنی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اس وقت دعا کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس وقت جو بھی مسلمان بہن بھائی بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، دکھی ہیں، مظلوم ہیں، کسی بھی پریشانی میں اللہ تعالیٰ ان کو عافیت عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سکون عطا فرمائے۔ اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو بھی مسلمان مرحوم ہیں، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام کی مغفرت فرمائے۔
اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.